سورۃ القمر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ قیامت کی گھڑی قریب آ چکی اور چاند شق ہو چکا، اور اگر وہ دیکھیں گے کوئی نشانی تب بھی وہ اعراض ہی کریں گے اور کہیں گے یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اور انہوں نے تکذیب کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں تنبیہ ہے، کامل دانائی کی باتیں، لیکن ان خبردار کرنے والوں سے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ تو اے نبی آپ ان سے صرف نظر کر لیجئے، اس وقت ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی، وہ اپنی قبروں سے ایسے نکل کر آئیں گے جیسے ٹڈی دل پھیلا ہوا ہو، دوڑتے ہوئے آئیں گے پکارنے والے کی طرف۔ تو کافر کہیں گے یہ تو ایک بڑا سخت دن ہے، جھٹلایا تھا اس سے پہلے نوح کی قوم نے، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا یہ تو مجنون ہے، اور اسے جھڑک دیا گیا۔ تو اس نے پکارا اپنے رب کو کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے انتقام لے۔ تو ہم نے کھول دیا آسمان کے دروازے اس پانی کے ساتھ جو مسلسل چھاجوں برستا رہا، اور ہم نے زمین کو پھاڑ کر چشمے ہی چشمے کر دیا، تو وہ سارا پانی مل گیا ایک ایسے کام کے لیے جس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اور ہم نے اسے سوار کر دیا اس کشتی پر جو تختوں اور کیلوں سے بنی تھی، جو چل رہی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے۔ یہ بدلہ تھا اس شخص کے لیے جس کی ناقدری کی گئی، اور ہم نے اسے چھوڑ دیا ایک نشانی کے طور پر۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا؟ اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت اخذ کرنے کے لیے۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جھٹلایا تھا قوم عاد نے بھی، تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا؟ ہم نے ان پر مسلط کر دی ایک تند و تیز ہوا ایک مسلسل نحوست کے دن میں، اور وہ لوگوں کو یوں اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ کھجور کے تنے ہوں اکھڑی ہوئی جڑوں والے۔ تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا؟ اور ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قوم سمود نے بھی جھٹلایا تھا خبردار کرنے والوں کو۔ انہوں نے کہا کیا ہم اپنے میں سے ایک ہی بشر کی پیروی کریں؟ پھر تو یقیناً ہم پڑ جائیں گے گمراہی میں اور آگ میں۔ کیا یہ ذکر ہمارے مابین اسی پر القاء کیا گیا ہے؟ بلکہ یہ انتہائی جھوٹا اور شیخی خورا ہے۔ جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون انتہائی جھوٹا اور شیخی خورا ہے۔ ہم بھیجے دیتے ہیں اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے، تو آپ انتظار کیجئے ان کے بارے میں اور صبر کیجئے، اور انہیں بتا دیجئے کہ اب پانی ان کے مابین تقسیم ہوگا، ہر پینے کی باری پر حاضری ہوگی۔ تو انہوں نے پکارا اپنے ایک ساتھی کو، پس اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا؟ ہم نے ان پر بس ایک ہی چنگھاڑ بھیجی، تو وہ باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح چورا ہو کر رہ گئے۔ اور ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، تو ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا؟ لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی خبردار کیا جھٹلانے والوں کو، اور ہم نے ان پر بھیج دی ایک ایسی تیز ہوا جس میں پتھر تھے سوائے لوط کے گھر والوں کے، ان کو ہم نے نجات دے دی تھی صبح کے وقت۔ وہ نعمت تھی ہمارے پاس سے، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو شکر کرتا ہے۔ اور لوط نے ان کو خبردار کر دیا تھا ہماری پکڑ سے، لیکن انہوں نے شک کیا ان چیزوں پر جن کے بارے میں انہیں خبردار کیا گیا تھا، اور انہوں نے اس سے اس کے مہمانوں کو لے جانا چاہا، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا۔ تو مزہ چکھو اب میرے عذاب اور میرے خبردار کرنے کا۔ اور ان پر صبح ہی صبح دھم کا ایک عذاب جو کہ ٹھہر چکا تھا، تو چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میرے خبردار کرنے کا۔ اور ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو سمجھنے کو، تو کوئی ہے جو سمجھے سوچے۔ اور اسی طرح قوم فرعون کے پاس بھی آئے تھے خبردار کرنے والے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں پکڑا ایک زبردست صاحب قدرت کا پکڑنا۔ تمہارے کفار ان کفار سے کچھ بہتر ہے، یا تمہارے لیے سابقہ الہامی کتب میں کوئی فارغ خطی آ چکی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک طاقتور جمعیت ہیں اور بدلہ لینے پر قادر ہیں؟ ان قریب ان کی جمعیت شکست کھا جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ ان کے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بہت بڑی آفت ہے اور بہت کڑوی ہے۔ یقیناً یہ مجرمین گمراہی میں ہیں، اور یہ آگ کے مختلف طبقات میں ہوں گے۔
جس دن یہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے چہروں کے بل، ان سے کہا جائے گا اب چکھو عذاب کا مزہ، آگ کے لپٹ کا مزہ۔ یقیناً ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے مطابق پیدا کی ہے، اور ہمارا امر تو یک بارگی ہوتا ہے جیسے نگاہ کا لپک جانا۔ تو اے قریش مکہ، ہم نے تم جیسے بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، تو کوئی ہے اس سے سبق حاصل کرنے والا؟ اور وہ تمام اعمال ان لوگوں نے کیے ہیں جو صحیفوں میں محفوظ ہیں، ہر ایک چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً متقین باغات اور نہروں میں ہوں گے، بہت اعلیٰ راستی کے مقام میں اس بادشاہ کے پاس جو اقتدار مطلق کا مالک ہے۔